السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رکوع نمبر 14 پڑھیں گے آل عمران کا، آیت نمبر 130، 130 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑے سے ہنٹس لکھ دیتا ہوں، چلے
رکوع نمبر 14 ہے جو آیت 130 سے لے کر 143 تک ہے سورہ آل عمران۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں سود سے منع کیا ہے۔ سود نہ کھاؤ، میں نے بڑھتا چڑھتا لکھ دیا کیونکہ وہ کمپاؤنڈ سود کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، سود نہ کھاؤ۔ آگ کافروں کے لیے کیا ربط بنتا ہے؟ یہ کہا سود نہ کھاؤ، آگ کافروں کے لیے۔ آیات میں ربط ضرور ہوگا، کہا اس سے منع کیا جا رہا ہے، اگر یہ کھاؤ گے تو اپنے آپ کو اس کا حقدار بنا لو گے، جبکہ یہ تو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں مومنوں کے لیے۔ ربط ہے، یہ ہر آیت میں ربط ہوگا، ایسے تھوڑی یہ آگ کا ہے نا۔ اللہ ابھی پڑھیں گے ہم۔ اور کہا کہ اصل چیز ہے اس طرف آؤ تو بچ جاؤ گے، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت۔ یہ میں ہنٹس لکھتا ہوں، اس کو پورا لکھ لیا کریں آپ، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا لکھنا چاہیے۔ ایکچولی وہ ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے تو یہ مختصر لکھا جاتا ہے۔ اور کہا کہ جنت کی طرف لپک کر آؤ، تیزیاں دکھاؤ، دوڑو اس طرف، جنت کی طرف دوڑ کر چلو۔ جیسے دنیا کی کاموں میں پھرتیاں دکھاتے ہو، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا۔ اور کہا یہ جو انفاق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی خوشحالی ہے تو بس خرچ کر لو، اگر تنگ دست ہے تو اس مناسبت سے خرچ کریں، یہ جاری رہنا چاہیے، ہر حال میں خرچ تھوڑا کر لو اگر حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز کہا کہ غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے، غصے پر ضبط۔ 135 میں کہا دیکھو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اس کے فوراً بعد معافی کی طرف آؤ، گناہ کے بعد معافی۔ اگر ایسا کر لو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ ایک تو بخشش ہو جائے گی، مغفرت، ایک یہ انعام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے باغات میں داخلہ ہوگا جنت میں۔ چلے ابھی یہاں تک پڑھتے ہیں، یا وہ ہے تو 143 تک، ابھی یہاں تک آیات کو پڑھ لیں، پھر اور ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارے میں جملہ آگے پیچھے سود کا کیا؟ ہاں سود کا آ گیا، ہاں اچھا 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 اچھا، جی میں بہتر، اچھا اچھا صحیح۔
اچھا یہ بڑا ایک اچھا سوال کیا گیا ہے کہ دیکھیے ہم جنگ احد سے متعلق آیات ہیں، گزشتہ آیت کا بھی دیکھیں کہ صبح سویرے نکلے اور یعنی صف بندی کی اور سارا یہ جنگ احد ہی کا، اور ایک دم یہ ذکر آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ویسے سورہ بقرہ میں بھی تھا، لیکن یہاں کیا کو ریلیشن بنا؟ سوال تو بہت اچھا ہے ویسے، لیکن قرآن میں تو ربط ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اس پر غور و خوض کیا جائے، اس کو ربط کو دیکھا جائے، مل جائے گا، رکوع میں مل جائے گا، آیات میں بھی مل جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ سوال بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا ہی دیکھیں، ایک منٹ میں پڑھ رہے ہیں ہم جنگ احد۔ جنگ احد میں کیا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، تو کوئی تو وجہ ہوگی یار، دشمن تو بھاگ گیا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، وجہ کیا ہوئی؟ وجہ معصیت رسول، ایک چیز معصیت رسول، رزن معصیت رسول، رسول کی نافرمانی۔ رسول نے کیٹیگوریکلی کہا یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہا کہ جیتنا یا ہارنا، انہوں نے کہا بس نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں، جیت جائے نا، درہ چھوڑ دیا، حکم کی عدولی، بالکل حکم کی نافرمانی۔ اسی درے سے خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا اور دبا کر حملہ کر دیا، سٹ پٹ ہو گئے، معصیت رسول۔ دوسرا کیا ہے؟ حب مال، ہاں یہ حب مال، دوسری ریزن یہ ہے، حب مال یہ کہ بشر ہونے کے ناطے انہوں نے کہا یار وہ تو مال غنیمت ہمارے ہی بھائی لوٹ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو مال پکڑ لے وہ اسی کا ہو، کیا فیصلہ ہو جائے، بشر ہے نا یار، اوپر سے وہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مال غنیمت بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اس میں تو گھوڑے، اونٹ، اسلحہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا مال غنیمت جا رہا ہے، اور وہ حکم جو ہے رسول کا وہ بس جنگ کی حد تک تھا، جنگ جیت گئے، ناؤ دا وار از اوور، تو اب تو وہ حکم ختم ہی ہو گیا، مال بھاگو، حب مال۔ حب مال اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو وہ ہے وہ اصل سود ہے، سود، یہاں سے وہ نکالا، سود میں بھی حب مال ہے کہ میں کیپٹل لگاؤں، مال کو کھینچے، سود یہی ہوتا ہے نا، کاروبار تھوڑی کوئی کرتا ہے، سرمایہ لگایا، مجھے سرمایہ پر اتنا فکس چاہیے ریٹرن، یہی ہے سود، اور کیا ہے یار، سود ہے نا، طے کر دو، انٹرسٹ وہی ہے نا، حب مال ہی ہے نا، مال کی محبت، سود، سب سے بھیانک شکل جو حب مال کی ہے وہ سود ہی ہے، اسی لیے حرام کی ہے۔ تو فوراً ہی جو کور سبجیکٹ تھا حب مال کا اس کو ایڈریس کر دیا کہ یہ چیز بھی بڑا حب مال پیدا کرتی ہے، سود کی طرف کبھی نہ جانا، یہ اس طرح لنک اس کا بنے گا، حب مال، وہاں بھی یہی چیز تھی، ہے نا جی، تو اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو دیکھیں یہ اس مناسبت سے یہاں پر آیا کہ سود سے اجتناب کرنا ہے، باز رہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین، الذی کی جمع آمنو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تاکلو تم کھاؤ، کلو کھانا ہوتا ہے نا، کلو واشربو کھاؤ پیو، تم کھاؤ ربا، ربا کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھنا، یربی الصدقات، قرآن میں آئے گا، لغوی معنوں میں آئے گا آگے، یربی الصدقات، صدقات بڑھتے ہیں صدقات دینے سے نا، تو اسی سے یہ ربا بن گیا۔ آج کل یہ جو اسلامک بینکنگ ہے، ربا فری بڑا لکھا ہوگا، ہے نا ہاں یہی ٹرمینالوجی ہے، ربا ہے یعنی سود نہیں ہے نا، اللہ اکبر، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، یہ دیکھو میں نے بڑھتا چڑھتا لکھا ہے، اس میں یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اتنا حب مال ہے
کہ وہ یعنی ٹائم اسپیسیفک ہوتے ہیں نا، سود دیا ہے کہ بھئی اتنے عرصے کے لیے دیا ہے میں نے اتنا کیپٹل اتنا مال اور اس پرسنٹیج پر مجھے پروفٹ چاہیے، اگر اب وہ بیچارہ نہیں دے سکتا وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بن جاتا ہے اور لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس پہ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے نا جی۔ تو دیکھیں کہا ہے اضعافاً مضاعفہ، اضعافاً کئی گنا، مضاعفہ بڑا ہوا، یہ اس میں ایک نقصانات میں مضمر چیز ہے ربا میں، بس اس کو وہ پھر لالچ اسی طرح بڑھتا ہے کہ اس سے اور ہو اس سے اور ہو، ہے نا جی۔ تو اضعافاً مضاعفہ کا ہے لفظ، کئی گنا بڑا ہوا۔ اور واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آیت مبارکہ میں واضح طور پر حکم دے دیا کہ سود نہ کھاؤ، کہ اے ایمان والوں تم کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ دیکھیں آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے اور کہا کہ آگ سے بچو، کیونکہ آگ تو کافروں کے لیے بنی ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا ڈرو، النار آگ سے، التی، یہ التی کیوں آیا؟ ہاں نار مؤنث ہے، گڈ، نار مؤنث ہے اس لیے الذی کی بجائے التی آ گیا، اور کیونکہ مؤنث ہے اس لیے تا پر جزم یہ بھی مؤنث کا آ گیا، او عدت ہو گیا، تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات کہہ کے مومنوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ خود جان بوجھ کر آگ کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو تم، یہ تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہی نہیں ہے، یہ تو کافروں کے لیے بنائی ہے، تو تم احکام کی عدولی کر کے، حکم کی نافرمانیاں کر کے، کیونکہ اللہ کے ہاں عدل تو ہے، وہ تو کوئی بھی ہو، مومن ہو مسلمان ہو، احکام پر تعمیل دیکھی جائے گی، یہ تھوڑی ہے کہ ایک ٹائٹل لگ گیا مومن کا تو جو چاہے کرتے رہو بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ کہا کہ تم آگ کے اپنے آپ کو حقدار نہ بناؤ، وہ تو میں نے، تم مومن ہو تمہارے لیے تو بنائی ہی نہیں ہے، وہ تو اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی ہے وہ۔ تو کہا کہ واتقوا النار، تم ڈرو آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، پیسیو وائز بن گیا، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ دوزخ کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ آگ سے بچنے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ایک اصول بتا دیا اگلی آیت میں، بڑا کمپیکٹ قسم کا ہے، دو لفظوں میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بس یہ ہے، اطیعوا اللہ والرسول، ہاں اللہ اور رسول کی بات مانو، ان کا کہا مانو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ دیکھیے ایک مناسبت یہ بھی آ گئی کہ یہاں لیپسز ہو گئے تھے نا اطاعت رسول میں، یاد دہانی کرا دی، رسول کا جو حکم تھا وہ درہ چھوڑ دیا نا، وہ تو احادیث میں بڑا سخت ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اگر چیلے اور کوے گوشت نوچ رہے ہوں تب بھی یہ درہ نہیں چھوڑنا، اتنے سخت ہیں الفاظ کیٹیگوریکلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف جنگ کے وقت تک نے وہاں پہ رہنا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں اتنی دور اندیشی تھی بھئی، اتنا ایمفسس جو کیا گیا ہے، کوئی تو ہو، رسول اللہ سمجھتے تھے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو کایا پلٹ جائے گی، اور آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے کیسے عقاب کی نظر، وہ تو سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کیا اور 200 گھوڑے جو ہے سر پر دوڑائے، اور یہ نہیں کہ وہ نزدیک ہی کھڑا تھا، خالد بن ولید تو بہت دور تھا، تفاسیر میں آتا ہے اس نے پورا چکر کاٹ کے درے تک پہنچا ہے، وہ کتنی جلدی اس نے وہ کی ہے، یعنی لمحات میں اس نے فیصلہ بھی کیا اور وہ
اس کو درے پر پہنچ گیا. اوپر چڑھ کے جو مال اٹھا رہے تھے اس نے کہا دبا کے تیر اندازی کی, جسے بوچھاڑ کہتے ہیں نا, کہ وہ سنبھل ہی نہ سکے کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا. وہ تو خوشی خوشی مال اٹھا رہے تھے, یا تو ہونا کہ جی مینٹلی پریپیئر ہیں, تیار ہیں اپنا اسلحہ. وہ تو ایک لحاظ سے جشن منا رہے تھے نا, جیت گئے, مال وال اکٹھا کرو, اور ایک دم چاروں طرف سے تیر آنے شروع ہو جائیں, کیا حال ہوگا, ہے نا. یہ ہو گئے 70 حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے وہ بھی شہید ہو گئے. یہ اسی وقت ہوئے, جنگ میں نہیں ہوئے, یہ بعد میں تیروں سے ہوئے. اور وہ بہت بڑا نقصان تھا. جو قیمتی جانیں ہیں اصحابہ کرام 70 شہید ہوئے ہیں یہ اس کی تیر اندازی سے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے نا جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دیکھو کہا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کا کہا مانو, ان کے احکام پر عمل کرو, تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. اگلی آیت مبارکہ یہ دیکھیں, اللہ اور رسول کی اطاعت ہے نا. یہ 3 ہو گئے نا جی. پہلا سود نہ کھاؤ, اور کہا اگلی میں اعدت للکافرین, نار جو ہے وہ تو کافروں کے لیے بنی ہے. اور 132 میں کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور 133 میں کہا کہ تیزی دکھاؤ جنت کے اعمال کمانے میں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر. دیکھیں نار کے ساتھ آیا تھا اعدت للکافرین, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے لیے آیا اعدت للمتقین. کیا سیمیٹری ہے, خوبصورت. تو فرمایا وساریو, اردو کا لفظ ہے, سورت نہیں ہوتا, سورت تیزی, سورت اردو میں استعمال ہوتا ہے. سورت بڑی سورت دکھا رہے ہیں, یہ سورت سرا, میرا خیال ہے ہاں ایسے ہی ہوگا. سوریا سرا, سین را این, ہاں سارا یسارو, ہاں اسی طرح ہے. نہیں این آئے گا, این تو اس کا روٹ ورڈ ہوگا. این کہاں جائے گا, سین را این, اس کا روٹ ورڈ یہی بنتا ہے. روٹ ورڈ تو یہ بنتا ہے. یہ تو لفظ ہے, یہ پھر وہ آ جاتا ہے نا اس میں ثلاثی لطیفے میں آ جاتا ہے. اچھا بیچ میں آ گیا سین کے الگ. اچھا سارا, ہاں ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ٹھیک ہے. اچھا وساریو, سرعت دکھاؤ یعنی جلدی کرو, الی مغفرۃ من ربکم, الی طرف, مغفرۃ بخشش, من ربکم اپنے رب کی طرف, یعنی اپنے رب کی بخشش کی طرف لپکو, بھاگو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, رب کی مغفرت مل جائے گی تو وہ جنت ہے. یہ اس کا کنسیکوینس ہے اگر آپ غور کریں. اللہ سے بخشش مل جائے وہ جنت ہے. جنت کی طرف. آگے جنت کی ڈسکرپشن آ گئی. جنت کیا ہے, یعنی کتنی بڑی ہے کہ ارض و سما کی جو عرض ہے زمین اور آسمان کا, اس کے برابر یعنی جنت ہے. جنت کی وسعت. وہ جنتن, اور جنت کی ارضها, چوڑائی اس کی کتنی ہے, سماوات والارض, سماوات جو کہ 7 آسمان ہیں, 7 سماوات آتے ہیں نا, آسمانوں اور زمین کے برابر, یہ اس معنوں میں ہیں. اچھا آپ یہاں دیکھیں لمبائی تو اوبیسلی زیادہ ہوگی. آپ دیکھیں نا عرض چھوڑا ہوتا ہے نا, اگر یہ ہے فرض کرو تو اس کو عرض کہتے ہیں, اس کو طول کہتے ہیں. تو عرض چھوٹا ہوتا ہے نا, تو عرض جو ہے وہ عرض و سما کے برابر ہے, تو اس کی لمبائی تو اوبیسلی وہ تو اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے نا. ہاں بہت بڑی ہوگی جنت, ہے بہت بڑی.
ہاں ہاں زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، زمین تو چھوٹا سا سیارہ ہے. زمین سے اوپر آسمان تک اب یہ بھی تو فاصلہ نہیں نا، ہاں کروڑوں مائلز تو یہ ہے، کروڑ مائل ایون سے سورج ہے. تک، ہاں پھر اوپر آسمان پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل بالکل، ایک عالم ہے جی پورا یہ انسان کا نا. ہاں ہاں ٹریلین کا ہے بالکل. روشنی سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، ایگزیکٹلی باقی پیمانے ختم ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس سے کیا جاتا ہے کہ یہ 1 لائٹ ایئر، یہ 1 لائٹ ڈے ہوگا، اور یہ وہ ملین آف لائٹ ایئرس کی بات کرتے ہیں. بالکل اللہ پاک کا بہت ہی بڑا بالکل. بہت ہی کمال کی چیز. یعنی اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی، اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود سارے ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکا ہے انسان نا. وہ اتنا بڑا عالم ہے، گلیکسیز، کہکشاں، سیارے. ہم تو چند ایک ہے نا جی، مریخ کا سن لیا اور اس کا سن لیا، یا وہ ہے نا یہ چند ایک کا نا، یہی تھوڑی ہے. یہ تو ایک پورا ہے، پورا ایک عالم ہے جو آسمانوں پر ہے. اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے. بڑھتا جا رہا ہے. ہاں وہ عالم میں بڑھاتا جا رہا ہوں. ہاں یہ سائنس نے ابھی ڈسکور کیا ہے کہ یہ گلیکسیریل سسٹم گریجولی بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. ابھی ہاں قرآن میں پہلے آیا کہ ہوا یہ سسٹم اب بڑھا رہے ہیں. ہاں اتنی آگے ہم چلنا پڑے گا. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. یہ بس نہیں ایگزیکٹلی بہت ساری چیزیں ابھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں، خفیہ ہیں. بس یہی اللہ کی شان ہے، شان کریمی. تو دیکھیں ارضھا کہا ہے، ارضھا السماوات والارض، یعنی عرض چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اور یہ جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی جنت ہے، وہ کن کے لیے بنائی ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. دیکھا ہے للمتقین. ہاں یہ بھی بتا دیا انہوں نے، وہ عدت جو تیار کی گئی ہے للمتقین. اللہ اکبر. تقوی جو ہے یہ بس روح رواں ہے ایمان کی، اصل چیز. بہت قرآن میں واتقو آئے گا، تقوی. اللہ اکبر. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ تم دوڑو، لپکو، بھاگو رب کی بخشش کی طرف. وہ تو ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ، انتظار میں ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، تو تم بھی اسی جذبے کا اظہار کرو. ساریو، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اور یہ کہا گیا یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین. للمتقین ہے نا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اعدت للمتقین کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، تو آیت پر یہ رموز اوقاف ہے، لا ہے. تو اس کا مطلب ہے سبجیکٹ از کنٹینیوڈ. وہ کیا ہے؟ وہ متقین جو ہیں نا، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. متقین ہے کہ یہ ایک لفظ ہے کہ یہ متقین جو ہیں یہ کون ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے نا جی. اللہ اکبر. چلو میں کوئکلی لکھتا ہوں، میں تھوڑا سا جلدی سے سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. آگے جو بتایا ہے، سب سے پہلے کہا ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انفاق. متقین کے لیے تو بہت سی کریکٹرسٹک ہیں. سب سے پہلے مال لیا، موضوع کی مناسبت سے.
مال ہی کی تو محبت آئی تھی نا, چلے گئے تھے درہ چھوڑ کر. سب سے پہلے مال ہے, آپ جتنا غور کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. سب سے پہلے کہا ہے ینفقون, ابھی پڑھتے ہیں ہم, ابھی یہ پڑھتے ہیں ہم. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, غصے کو پی جاتے ہیں. ہاں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, جب غصہ آئے اس کو پی جانا. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اپنایا جا سکتا ہے, یہ بڑی اہم ہیں. اچھا بشر ہونے کے ناطے غلطی تو ہو سکتی ہے نا, تو کہا ہو گئی, کوئی فحش کام سرزد ہو گیا, برا غلط کام سرزد ہو جائے, یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیں, کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں, تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ ہو جائے نہیں غلطی تو فوراً مان ہے, تو فوراً انہیں احساس ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے, اور وہ بس اس کے دربار میں سر جھکا دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے, ایسا ہونا چاہیے. غلطی ہو گئی تو فوراً. اور اپنے قصوروں غلطیوں کی ہر وقت اللہ سے معافی چاہتے ہیں, قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, اللہ سے طلبگار رہتے ہیں, ہے نا جی. ساتھ یہ یقین بھی ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے, اللہ کی ذات ہی ہے جو